اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، ہماری زندگی شمسی اور قمری مہینوں پر چلتی ہے، تو آیا کہ قمری مہینے جو اسلامی مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحج، آیا اسی پر چلنی چاہیے یا جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل ہیں، یہ جو مہینے ہیں، ان پر بھی جائز ہے؟ اس کے بارے میں ہم کچھ معلومات، اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ کہ عیسوی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد چلی ہے، یہ اس وہم کا ازالہ کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اور اس کے درست پہلو کیا ہے اس پر۔ اور نیز کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے یہ جو ہیں وہ ایجاد کی ہے، تو اس وہم کا بھی ازالہ اور یہ چیزیں دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دونوں چیزوں کے اشارے دیے ہیں، نظام شمسی کے بھی اور نظام قمری کے بھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ فرمایا کہ اس نے سورج کو بنایا ہے ضیاء، روشنی والا، اور قمر کو بنایا ہے نور، اور ان دونوں کے درمیان کئی منزلیں بنائی ہیں، عدد السنین والحساب، تاکہ تمہیں سالوں کی تعداد اور حساب وغیرہ تم صحیح طریقے سے جو ہے وہ جان سکو۔ تو یہ کیا اس کے شرعی حکم کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دونوں جائز ہیں، نظام شمسی بھی اور نظام قمری بھی، لیکن جو افضل ہے وہ نظام قمری ہے، اسلامی مہینوں کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شمسی تاریخوں اور حساب کا بھی ذکر فرمایا۔ سورہ کاف 15واں پارہ ہے، ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ فرمایا کہ جو اصحاب کہف ہیں وہ اپنے غار میں 300 سال اور 9 سال اور زیادہ رہے۔ اور ایک آیت میں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ جو اصحاب کہف ہیں وہ دائیں بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے ولی غاروں میں زندہ ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں کہ ایک بے ایمان ڈاکٹر ہے، ذاکر نائک اس کا نام ہے، اس نے تاریخی قرآن کے مختلف تاریخی مقامات پر سیڈیز بنائی ہیں، اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ اصحاب کہف تو مر کے مٹی ہو گئے، ایسا بدبخت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کہ وہ زندہ ہیں، ہم دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے ہیں۔ مردوں کی کروٹیں تو نہیں بدلی جاتی، زندگی کروٹیں بدلتے ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں حکیم الامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی نور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں اس جگہ پر کہ یہاں 300 سال یعنی 300 سنین جو ہے، اس سے مراد قمری مدت ہے، قمری مہینے ہیں، اور وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور 9 مہینوں کا اضافہ کیا، اس سے مراد شمسی سال ہے، کیونکہ سورج کا چکر لمبا ہونے کی بنا پر شمسی سال قمری سال سے کیا ہوتا ہے؟ دراز ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے۔ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے ہیں۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ جس کا ذکر قرآن میں ہوا، آقا علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے 200 سال پہلے ہوا، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جو شمسی سن ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور قمری سن بھی قرآن سے ثابت ہے، اور اس کا استعمال بھی جو ہے بالکل جو ہے جائز ہے۔ اور وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، اس کے تحت امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کے اوپر ایک حاشیہ ہے، تفسیر ابو السعودی 5ویں جلد کے صفحہ 247 پر سورہ یونس میں ہے قَدْ جُعِلَ الضَّمِيرُ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا وَهِيَ 28، کہ بے شک وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، قدرہ کی ضمیر کا مرجع چاند سورج دونوں ہیں۔ ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ سن عیسوی کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ قرآن کریم میں وَازْدَادُوا تِسْعًا کا لفظ سن عیسوی کو ہی بیان فرما رہا ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ سن عیسوی کب شروع ہوا، اس میں اختلاف ہے کہ سن عیسوی جو ہے وہ کب شروع ہوا، اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے۔
بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھ جانے کے بعد شروع ہوا، جس کو عیسائی اور مرزائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، اور یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، ہم نے تو زندہ ان کو اٹھا لیا تھا، ہمارے تو نہیں تھے۔ مگر مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ظاہری جسم کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے گئے، اور مسلمانوں کے پاس کئی دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ آیت بھی ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، جی یہ کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوری عمر جو ہے وہ عطا کریں گے اور اپنی طرف ان کو اٹھانے والے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی دلیلیں ہیں، وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے بچپن میں، شیر خارگمی میں اور بڑھاپے میں، جی تو یہ خطاب حضرت مریم سے اللہ نے فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کی شان بتائی کہ بڑھاپا 50 سال کے بعد ہوتا ہے، حالانکہ رفع آسمانی عیسیٰ علیہ السلام کا 30 سال کی عمر میں ہوا، 30 سال کی عمر میں ان کو اٹھایا گیا۔ تو نصارہ کے علاوہ بعد مسلمان مورخین بھی اس چیز کی قائل ہیں کہ یہ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی سے شروع ہوئی۔ چنانچہ علم ریاضی کی مشہور کتاب تدریس، ریاضی کے مصنف جو ہے مسٹر معز الدین، اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 200 پر ایسا ہی لکھتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ موجودہ عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک سے شروع ہوا۔ اکثر عیسائی مورخین اور مسلمان محققین اسی چیز کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی لوگ اپنے بڑے دن پر ولادت مسیح کی خوشیاں مناتے ہیں، جی تو لہٰذا یہ جو نظریہ پیش کیا ابدان سن عیسوی کا، یہ سن بقول نصارہ وفات مسیح سے شروع ہوا، بجز چند لوگوں کے کسی کے نزدیک بھی یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ سن شروع ہوا، جس طرح کہ انسائکلوپیڈیا، جس کو عربی میں قاموس العلوم یا مجمع العلوم کہتے ہیں، اس کے صفحہ پر 300 صفحہ پر لکھا ہے کہ موجودہ مروجہ سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا۔ اکثر عیسائی پادری بھی یہی کہتے جو ہے وہ سننے میں آیا ہے، اور شمسی تاریخوں کا رواج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1500 سال پہلے مروج تھا، اور موجودہ شمسی مہینوں کے نام جنوری، فروری وغیرہ وغیرہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے مقرر ہو چکے تھے، جی تو بہرحال جو ہیں وہ یہ دونوں جو ہیں وہ جائز ہیں، اور فتاوی عالمگیری سے بھی اس کا ایک مستقل امام اعظم کے حوالے سے ثبوت ملتا ہے۔ فتاوی عالمگیری کی پہلی جلد ہے اور صفحہ 523 پر لکھا ہے روا الحسن عن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہ تعتبر سنۃ شمسیۃ وہی تزید علی القمریۃ بایام، حضرت امام حسن نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام سے روایت کیا کہ بے شک شمسی سال بھی شریعت اسلامیہ میں قابل قبول ہے، اور وہ قمری سن سے چند دن زیادہ ہوتا ہے، جی اس لیے کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہے جب نکالیں تو قمری سال کے مطابق نکالیں، اگر شمسی سال کے مطابق نکالی تو 10-11 دن اوپر زائد جمع کر لیں۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، سابقہ سلاطین اسلامیہ اور فی زمان عرب ممالک نے سن ہجری کو اپنایا ہے، اور اسی پر ہی نظام حکومت کو ترویج دیتے چلے آ رہے ہیں۔ جی کیوں؟ اس لیے کہ جنوری فروری سے وہ بھی استثناء تھے، شمسی رفتاروں تاریخوں کو وہ بھی جانتے تھے، دریائے علوم کہ وہ بھی شناور تھے، پاکستانی اور ہندی مسلمان کوئی زیادہ ترقی یافتہ تو نہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنا پرانا جو ورثہ ہے قمری مہینوں کے مطابق وہ کریں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے جو ہے وہ محبوب کے غلام حضرت فاروق اعظم جو ہے انہوں نے سن عیسوی وغیرہ کو جو ہے وہ ایجاد کیا، تو ذہن میں رکھیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے پہلے رائج تھا، دور فاروقی میں آپ نے اپنے دور میں اس پر عمل کرایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے نبی کریم کی تاریخ ہجری سے اس کی ابتدا ہوئی، اور اس کے مہینے وہی مقرر کیے گئے جو پہلے سے عرب میں رائج تھے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے جب تشریف لائے، اور یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تو محرم کی 10 تاریخ تھی، اس سے واضح ہوا کہ نوح علیہ السلام کے وقت محرم کا مہینہ رائج تھا۔ تو اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ سن عیسوی ہو یا سن ہجری ہو،
جو ہے دونوں جائز ہیں، لیکن جو قمری مہینے ہیں محرم صفر اسلامی، اس کے مطابق چلنا جو ہے افضل ہے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔